السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے۔ میں ابھی ان گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا اور تم جاؤ اور انہیں بلا توقع فروخت کر دو، لیکن میں تمہاری ایک بات پر بہت خفا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے اگر وہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ عباد نے جواب دیا، جناب میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس احمق سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے۔ جب آپ اس کی قیمتی قبا پر تلوار کی مشق کر رہے تھے تو وہ کہہ لگا رہا تھا، پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب ہمارے طرفدار ہیں، اور اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، مجھے مال غنیمت واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ۔ جناب تھیلی سے 30 سونے کے اور 52 چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی ہے جس کا اب تک کسی کو علم نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عاصم نے کہا، اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک رک گیا اور موڑ کر بولا، یہ کمرہ تو اس سرائے کی بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسا قالین تو… عاصم نے غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عباد اگر تم نے اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایک ساتھ بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا تو عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو پکڑ کر جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا، بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ الصبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی تھیں۔ چلیے وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، وہ میرے 2 گھوڑے فروخت ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم ملا ہے، لیکن آپ کی الجھن دور ہو گئی ہے۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔ عاصم میزبان کے ساتھ سرائے کے گرد نصف چکر لگانے کے بعد پچھلی طرف ایک چھوٹے سے سکونتی مکان میں داخل ہوا۔ بلند دیواروں سے گھرے ہوئے ایک تنگ صحن میں فرمس کی بیوی اور بیٹی کھڑی تھیں، اور سامنے ایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ انطونیہ نے اپنے باپ کے ہاتھ سے مشعل لے کر دیوار کے سہارے کھڑی کر دی اور وہ کمرے میں داخل ہو کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ انطونیہ اور اس کی ماں نے اپنے مہمان کی تواضع کے لیے شام، فلسطین، مصر اور روم کے تمام تکلفات صرف کر دیے تھے، اور عاصم جسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے مہذب انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اپنی کم مائیگی کے احساس سے پسا جا رہا تھا۔ انطونیہ جسے اس نے پہلی بار انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا، اب اپنے قیمتی لباس میں ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ کھانے کے دوران میں روم اور ایران کی جنگ ان کی گفتگو کا موضوع تھی۔ فرمس نے آرمینیا میں ایرانیوں کے مظالم کی داستانیں بیان کرنے اور اس کے بعد انطاکیہ کی تباہی کا حال سنانے کے بعد کہا، ہم لوگ صدیوں سے مشرق اور مغرب کی ہولناک طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ مصر اور شام میں ایک ظالم کے پرچم سرنگو ہوتے ہیں تو دوسرا جابر اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ آج ہم رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاید ہم ایرانیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا پڑے۔ نوجوان، تم خوش نصیب ہو، تم ایک ایسے صحرا میں رہتے ہو جس میں ایرانی ہو یا رومیوں کے لیے کوئی کشش نہیں۔ تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عرب میں زرخیز وادیاں اور پر رونق شہر نہ سہی، لیکن تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ مشرق یا مغرب سے کوئی عفریت اٹھے گا اور تمہاری بستیاں اور شہروں کو ہڑپ کر جائے گا؟ عاصم نے جواب دیا، ہمیں تباہ کرنے کے لیے کسی بیرونی عفریت کی ضرورت نہیں، ہماری بستیاں جلانے کے لیے اپنے گھروں کی آگ کافی ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جب عرب کے قبائل کا خون گرم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار بن جاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، مجھے تمہاری خانہ جنگیوں کا حال معلوم ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم ہماری طرح بے بس اور مجبور نہیں ہو۔ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ جب چاہو کسی دوسرے کو گلے لگا لو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح تمہارے وطن کو بیرونی ازدہے اپنی قوت آزمائی کا اکھاڑا نہیں بناتے،
اور تمہیں یہ خدشہ نہیں کہ وہ تم کو پیس کر رکھ دیں گے؟ نہیں، عاصم نے جواب دیا، ہم آپ سے زیادہ بے بس اور مجبور ہیں۔ ایک عرب اپنی نیام سے تلوار نکال سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ نیام میں کرنا اس کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس زمین پر ہمارا خون گرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے، اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے مزید خون گرانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا انتقام لے سکیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں۔ اگر روم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشاہوں کی فتوحات کے لیے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے قبیلے کی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک کی اس صورتحال سے خوش نہیں ہو۔ اگر عرب کے ہر قبیلے میں تم جیسے چند نوجوان پیدا ہو جائیں تو وہاں ایک خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے۔ عاصم نے کہا، میں اپنے گھر سے کوسوں میل دور بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے میرے دل و دماغ پر یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہو، لیکن عرب کی ہوا میں سانس لینے کے بعد اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑنا، اپنے عزیزوں اور دوستوں کا انتقام لینا میرے لیے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا۔ فرمس نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آ سکتا کہ تم جیسا رحم دل آدمی، جس نے ایک بے بس مصری کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی، محض انتقام کے لیے قتل و غارت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عاصم نے کہا، میں بلا وجہ اتنی دور تلواریں خریدنے نہیں آیا تھا۔ فرمس کی بیوی، جو اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، اپنے شوہر سے کہا، آپ ان سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ ممکن ہے انہوں نے اپنے دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہو اور انہیں لڑائی کے سوا تلافی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے احسان کا کیا صلہ دے سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی نیک دعاؤں کے سوا کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ فرمس نے کہا، اگر ہم آپ کو سونے یا چاندی کے چند سکے پیش کریں تو یہ ہمارے جذبہ تشکر کی توہین ہوگی، لیکن آپ کو تلواروں کی ضرورت ہے، اور میری بیوی آپ کے لیے سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں سے 2 تلواریں خرید چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کا یہ تحفہ خوشی سے قبول فرمائیں گے۔ فرمس کی بیوی نے کہا، انطونیہ نے آپ کے نوکر کو شامی رئیس اور ان کے غلام کی تلواریں چھینتے دیکھا تھا، اور یہ اس وقت سے آپ کو 2 مزید تلواریں پیش کرنے پر مصر تھی۔ عاصم نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان دنوں واقعی ہمیں تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، انطونیہ برابر کے کمرے سے 2 تلواریں لے آئی اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے بولی، ایک بہادر شخص کے لیے تلوار سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو میں اس تلوار کو اس کی کمر سے باندھتی اور اس سے کہتی کہ اس شریف آدمی نے ہماری عزت بچائی ہے، اس لیے آج سے اس کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ تم اگر میرے بھائی ہو تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ۔